Preview. آج کے اس ملاقات پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے گائنی کے حوالے سے. ہمارا یہ پروگرام ہے، اس میں پروفیسر محمد سعید صاحب گائنیکالوجسٹ ہیں اور ان کی مسز ہیں پروفیسر ڈاکٹر روحی صاحبہ، اور ان کی بیٹی زونا سعید جو ہیں وہ لندن سے کوئی کورس کر کے آئی ہیں. ڈاکٹر سعید صاحب یہ بھی خاصا تجربہ کار ہیں. پھر ان کی جو مسز ہیں ڈاکٹر روحی صاحبہ وہ بھی خاصا تجربہ رکھتی ہیں، اور دونوں ڈاکٹر محمد سعید صاحب اور ڈاکٹر روحی سعید صاحبہ دونوں ڈاکٹرز جو ہیں یہ پہلے سرکاری ہاسپٹل میں اپنی سروسز سر انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل کھولا. ان کا ہاسپٹل اس وقت جدید ترین ہاسپٹل ہے، اور یہاں پر ایسے کیسز کیے جاتے ہیں کہ جن میں عموماً دوسرے ہاسپٹل سے جو پیشنٹس لائے جاتے ہیں کہ ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بالکل جس میں زچہ و بچہ کے بچنے کے کوئی چانسز موجود نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب کے وہ آپ کو اپنے انٹرویو میں بھی بتائیں گے. تو ناظرین ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. سب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو گائنی کے کیسز ہیں ان میں خواتین کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، وہ تو جتنی بیماریاں سب میں مشکلات کا سامنا. ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کوئی اتنا ڈیولپ نہیں ہے. بہت ریکوائرمنٹ ہے، بہت بڑا ملک ہے، بڑی پاپولیشن ہے، ہسپتال تھوڑے ہیں، تو اس میں پرابلم تو ہیں پیشنٹس کو، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، بچہ ہو بڑا ہو، سب کوئی پرابلم ہے. اچھا، موجودہ دور میں خواتین کو زچگی کے دوران یعنی بچوں کی پیدائش کے دوران آپریشن سے ہی کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ قدرتی پیدائش نہ ہونے کی وجوہات کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو آپریشنز کے دوران بیبیز ہو رہے ہیں، کئی تو لوگ خود آپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے آپریشنز کرتے ہیں. they don't want to go through یہ اسپیشلی اپر کلاس جو ویسے چونکہ اتنی مانیٹرنگ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ذرا آپریشن ریٹ زیادہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت وی آر گوئنگ فار کوالٹی رادر دین کوانٹٹی. تیسری یہ بات ہے کہ جو نارمل ڈلیوری ہے اس کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے، پیشنس اس کے لیے ہونی چاہیے. وہ شاید اتنی زیادہ کچھ ڈاکٹرز میں بھی کمی ہو گئی ہے اس چیز کی، تو وہ بس ایزی وے آؤٹ از ٹو گو فار سیزیرین سیکشن. لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، اس میں سارے لوگوں کی نہیں ہوتی. اگر آپ ویسٹ کے ساتھ مقابلہ کریں تو ہمارا ریٹ زیادہ ہے ان سے. نارمل ڈلیوریز بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی یہاں پہ ویری کرتا ہے. پرائیویٹ پریکٹس میں آپ لوگوں کو اکثر دیکھیں گے ان کا سیزیرین سیکشن ہو جاتا ہے، ہسپتالوں میں جلدی سے نہیں کرتے. ہماری پریکٹس فار ایگزامپل ہم تو بالکل جو نارمل آؤٹ کرتے ہیں ہم آخری منٹ تک نارمل کرتے ہیں. پرہیپس میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ نمبر آف نارمل ڈلیوریز ہماری کلینک کے کسی بھی دوسرے سینٹر سے آپ جس سے مرضی کمپیئر کر لیں زیادہ. تو جو مین وجہ ہے وہ یہی، جیسا ڈاکٹر نے بتایا کہ زیادہ تر تو پیشنٹس کی بھی ڈیمانڈ ہو گئی. آج کل 2-3 بچوں کے لوگ اتفاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپریشن کر دیں تکلیف ہی سے، حالانکہ ہم یہاں پہ پین لیس لیبر کرتے ہیں. تو جو چاہتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری کرنی ان میں سے 70-80% کی نارمل ڈلیوری کر دیتے ہیں. مے بی 20-30% وہ بھی اگر بیبی کو اندر پرابلم ہو رہی ہو، کسی قسم کی کوئی ہڈی کا مسئلہ ہو اور کئی پرابلمز آ جاتی ہیں پھر کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا ہاسپٹل جو ہے وہ ایک بڑا معروف ہاسپٹل ہے، اور آپ خود ایک سرکاری ہاسپٹل سے ریٹائرڈ بھی ہیں اور آپ بڑے تجربہ کار ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا ہاسپٹل جو ہے ابھی تک کون کون سی سروسز جو ہے وہ خواتین کو اس حوالے سے مہیا کر رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے گائنی میں تو میرا خیال ہے کہ ہم لیڈ لے رہے ہیں ان دا کنٹری. جہاں پہ میرے پاس لنڈی کوتل سے لے گئے، کبھی کبھی ایران سے بھی آ جاتے ہیں. جتنے ہمارے ایکسپیکٹریٹس ہیں، چاہے وہ اسپین میں ہیں، جرمنی میں ہیں، اٹلی میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں، وہاں سے بھی آتے ہیں، ادھر آ کے آپریشن کروا کے جاتے ہیں. تو اس میں چاہے وہ کینسر کا ہو، چاہے انفرٹیلیٹی کا ہو، جتنی کمپلیکیٹڈ سرجریز ہوں وہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں الحمدللہ، اینڈ دے آر ویری سیٹسفائڈ. باقی جو ہے جنرل ہمارے پاس بچوں کے ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ہیں، وہ بھی ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، وہ بھی ان کی بھی اچھی پریکٹس ہے. ہی از ڈوئنگ ویل. ہمارے پاس ڈرمیٹولوجسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ زیادہ ضرورت جن کی پڑتی ہے صرف ان کو ہی بٹھایا ہے، کیونکہ میں نے ایک چھوٹا سا سیٹ اپ کیا ہے جس کا کنٹرول بڑا اسٹرکٹ ہے. ہم صفائی کا، ڈسپلن کا، پیشنٹ کیئر کا بہت خیال رکھتے ہیں. میں اس میں کمرشلزم نہیں آنے دیتا. اور یہ بتائیے گا کہ آپ باہر سے اس کے اوپر گائنی کے اوپر غالباً گائنی پر ہی کر کے آئی ہیں، یا جو بھی ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے تھوڑا کہ پاکستان کے اندر
اور آپ جہاں سے لنڈن سے یہ سارا کمپلیٹ کر کے آئی ہیں، کیا ڈفرینس جو ہے اس میں دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی آئی ایم ڈاکٹر زونا سعید. میں اپنی ٹریننگ انگلینڈ سے کر آئی ہوں اینڈ میں نے 2018 میں ادھر OBGYN ڈائگنوسٹکس جوائن کیا ود مائی پیرنٹس. میں یہ سمجھتی ہوں کہ UK کے اندر بہت زیادہ ریفرل سسٹم ایز کمپیئرڈ ٹو جو پاکستان میں ہے. وہاں پہ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہے جو ان کی لمٹ سے باہر ہے تو وہ ریفر کر دیتے ہیں پیشنٹ کو رادر دین ہر چیز خود کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پہ مجھے یہ بہت ایک بات نہیں لگی پروفیشنلی کریکٹ کہ لوگ ڈیل نہیں کرتے پراپرلی پرابلم کو، جو وہ کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں یا نہیں کرتے. دے ٹرائی ٹو ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو آئی جسٹ فیل کہ جب ایک چیز آپ کی کیپیسٹی کے بیونڈ ہے تو آپ کو ریفر کر دینی چاہیے اسپیشلسٹ کو. سو یہ میں نے ایک چیز فیل کی. سیکنڈلی میں نے یہ دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر، کیونکہ میں نے کوئی گورنمنٹ جاب نہیں آ کے جوائن کی، میں پرائیویٹ میں ہی کرتی ہوں، اور میں نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح آپ سی سیکشن اور نارمل ڈلیوری کا پوچھ رہے تھے، بہت ان نیسیسری سی سیکشنز بھی ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ ٹائم سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں رادر دین لوکنگ کہ پیشنٹ کے لیے کیا اس کی بیٹرمنٹ ہے. سو یہ مجھے جو دو چیزیں بہت گراس فیل ہوئی. باقی سرجیکل ایکسپرٹیز وائز پاکستان از اہیڈ آف UK کے اندر اتنی سرجیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے. ہمارے جس طرح سرجنز، جس طرح آئی سی مائی پیرنٹس ایز ویل، میں نے ان سے آ کے بہت سیکھا ہے. ان کا ماشاء اللہ بہت ایکسپیرینس ہے اور میں نے اتنا وہاں پہ ایون سینئر کنسلٹنٹس کا نہیں دیکھا ایکسپیرینس اور تو ویری تھنگس دے ڈو اوور ہیئر. سو وہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں وہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ڈیورنگ پریگنینسی ایک عام عورت کو کون کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے؟ کیونکہ پاکستان میں یہاں زیادہ لوگ پڑھے لکھے ذرا کم ہیں، تو آج بھی جو ہے پرانے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں گاؤں میں اور ادھر ادھر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت موجودہ دور میں خاتون کو پریگنینسی کے ٹائم پر کون کون سی ایسی ضروری چیزیں جن پر اس کو توجہ دینی چاہیے؟ ایک تو اس کو اپنی بیلنس ڈائٹ کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس کی کمی کی وجہ سے کافی پرابلمس بیبی کو بھی ہو سکتی ہیں مدر کے علاوہ. پھر تھوڑا سا بہت زیادہ ایکٹیو جو ہے نا، ایکٹیویٹی تو جاری رکھنی چاہیے لیکن اوور ایگزرشن نہیں کرنی چاہیے. پھر جیسی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ جلدی کسی ڈاکٹر کو دکھائے تاکہ اس میں افاقہ آ سکے رادر دین کہ وہ بڑھتے جاؤ پھر پرابلم ہو. تو اس طرح سے خدا نہ خاصا بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز یا کوئی بھی چیز اگر اس کو ہے یا خاندان میں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو اینٹی نیٹل چیک اپ ہے نا وہ کافی ریگولرلی ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی پرابلمس اگر آنے والی ہوں تو ان کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کو ختم کیا جائے اور تاکہ پریگنینسی اسموتھلی چلتی رہے. سو بیسیکلی اپنی خوراک کا خیال رکھے، اپنے آرام کا خیال رکھے، بیبی کی موومنٹس وغیرہ کا خیال رکھے، اور کوئی بھی اگر پرابلم ہوتی ہے اور ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپ، یہ والی جو فیسلٹی ہے یہ ہر لیول کے اوپر ہر ایک کو میسر آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک تو جنک فوڈ کا بڑا تیزی سے استعمال ہو رہا ہے. جنک فوڈ کس حد تک ایک بچہ پیدا کرنے والی ماں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اور نمبر 2، بچے نہ پیدا ہونے کی وجوہات کی وجہ سے ہمارے ہاں طلاقوں کی ریشو بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ ایسا ٹریٹمنٹ موجود ہے کہ اگر کسی خاتون یا مرد کے اندر بچہ نہ پیدا کرنے کی کوئی صلاحیتیں نہ ہوں تو آپ ان کو اجاگر کر کے اس اجڑتے ہوئے گھر کو بچا سکیں؟ جنک فوڈ کا آپ نے نام لیا، جنک فوڈ تو بہت کامن ہو گیا اور اس کی وجہ سے ویٹ بڑھتا ہے. ویٹ بڑھتا ہے تو سارے فیمیل کے ہارمونس خراب ہو جاتے ہیں، ہارمونس خراب ہوتے ہیں تو پریگنینسی میں ہوتی ہے. پھر وہ دائیں بائیں نزدیک اپنے دائیوں کو، لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو، ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس کو دکھاتی ہیں. وہ اندر پتہ نہیں کیا کچھ رکھتے ہیں، اس سے ان کو انفیکشن ہو جاتی ہے پیلوس کی، اور انفیکشن کی وجہ سے ٹیوبیں بھی بند ہو سکتی ہیں لوگوں کی، اور پرابلمس ہو جاتی ہیں. تو جنرلی یس، ڈائٹ کا اور لیک آف ایکٹیویٹی کا بہت بڑا رول ہے آج کل جو پرابلمس ہو رہی ہے اس کے اندر. تو اس کو ہم اوبیسلی ان کو بتاتے ہیں آپ نے یہ ڈائٹ لینی ہے، اتنا ویٹ گین کرنا جو ہوا ہوا ہے اس کو آپ نے کس طرح کم کرنا ہے، ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو مانیٹر کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر. جب ان کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان میں سے ہم سکسیس ریٹ کوائٹ گڈ، پریگنینسیز ہو جاتی ہیں. لیکن جن لوگوں میں انٹرنل میڈیکیشن کی وجہ سے غیر ضروری غلط ملط دوائیاں دے کے، اور کوئی دائیاں کہتے ہیں ہم نے اندر رکھ دی ہیں، کوئی میں صفائی کروں گی، اور اس کے بعد جو پرابلم ہوتی ہیں ان کو پھر سرجیکلی کئی دفعہ ٹریٹ کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈپریشن کا جو ایک پیشنٹ ہے
آج کل ڈپریشن بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو اس میں بھی کوئی زچگی کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسپیشل بچہ پیدا ہوتا ہے ایک، اور دوسرا کیا آپ کے یہاں ایسا کوئی ٹریٹمنٹ موجود ہوتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر آپ ان کو ایسی ادویات دیں جس سے زچہ اور بچہ دونوں محفوظ رہ سکیں؟ ڈپریشن کامن تو ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے تو پتہ چلنا چاہیے کہ ڈپریشن ہے کیا، کیوں اس کو ہو رہا ہے، اور وہ ان کی فیملی کو بتایا جائے تاکہ وہ اس وقت کم از کم وہ ڈپریشن قسم کا ڈپریسو قسم کا ماحول نہ وہاں پہ رہنے دیں، اور جو دوائیاں وہ لے رہی ہیں سب تقریباً جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ان کے سائڈ افیکٹس، سو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بیفور شی گیٹس پریگننٹ وہ ان کو ختم کر دے کسی طرح سے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد پریگنینسی ہوگی تو زیادہ نقصانات نہیں ہوں گے، لیکن اگر اینٹی ڈپریسنٹ وہ نہیں چھوڑ سکتی اور اس میں پریگنینسی ہو جاتی ہے تو بیبیز کو سائڈ افیکٹس تو ہوتے ہیں، اور وہ سلو قسم کا بیبی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اگلے جو آگے ہوتی ہیں چیزیں وہ پھر افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے یہی ہے کہ میڈیسنز کم سے کم کی جائیں پہلے، جو صحیح علاج تو یہی ہے۔ آپ ڈاکٹر صاحبہ باہر سے بھی اپنے کورسز وغیرہ کر کے آئے ہیں، تو آپ کا ابھی کیا ارادہ ہے اس ہاسپٹل میں؟ آپ نے کورس باہر سے کیا جبکہ آپ کہتی ہیں پاکستان کے اندر سے بہتر جو ہے وہ سرجری سسٹم یا دوسری تمام چیزیں جو ہیں وہ انگلینڈ میں نہیں ہیں، لیکن کورس آپ باہر سے کر کے آئی ہیں، تو آپ جو کچھ باہر سے کر کے آئی ہیں کیا اس میں کوئی مزید جدیدیت آپ سیکھ کر آئی ہیں؟ میں نے جی اپنی ساری ٹریننگ وہاں پہ کی ہے، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر سسٹمز کو کمپیئر کیا جائے تو وہاں پہ پریکٹسز جو ہیں زیادہ دے آر مور ایتھیکلی کریکٹ۔ وہاں پہ ہماری ٹریننگ میں ہمیں پیشنٹ کو مینیج جس طرح ہم کرتے ہیں دیٹ از مچ بیٹر اوور آل مینجمنٹ، یس سرجیکل ایکسپیرینس وائز، بیکاز آبویسلی ان کے پاس اتنا پیشنٹ لوڈ نہیں ہے جتنا یہاں پہ ہے، تو ان کا ہینڈز آن ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے جتنا یہاں کے ڈاکٹرس کا ہے جنرلی اسپیکنگ، بٹ میں اب سب ڈاکٹرس کو تو نہیں کمپیئر کر سکتی، میں آئی سی مائی پیرنٹس دے ماشاء اللہ ایکسلنٹ سرجنس، تو میں ان کو دیکھتی ہوں، ان سے جب میں دیکھتی ہوں تو آئی فیل کہ یہاں پہ ایم لرننگ مور سرجیکلی، لیکن پیشنٹ مینجمنٹ، پیشنٹ کاؤنسلنگ، پیشنٹ کی کلینکل کے اندر جو بیڈ سائڈ مینرز ہوتے ہیں، جس طرح پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، وہ وہاں پہ ٹریننگ بہت بہتر ہے، یہاں پہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، آئی فیل دا وے پیپل ڈیل ود پیشنٹس، ان کو وہ رسپیکٹ نہیں ملتی، نہ پیشنٹس کو یہاں لگتا ہے کہ ہیلتھ کیئر ان کا رائٹ ہے، دے ڈونٹ ایون آسک یو۔ میں شروع میں ان کو زیادہ ڈائگنوسس ایکسپلین کرتی تھی تو وہ مجھے بلینکلی دیکھتے تھے کہ میں کیوں اتنا بتا رہی ہوں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ ان کا رائٹ ہی نہیں ہے، جبکہ یہ ان کا رائٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پرائیویٹ کلینک کر رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں زچہ اور بچہ کے حوالے سے کچھ بہتری پیدا ہوئی ہے اور لوگ آپ کے پاس جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ابھی بھی مزید ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے ہاسپٹل میں ابھی تک جدیدیت کس حد تک موجود ہے؟ آپ اس میں کوئی مشینری استعمال کرتے ہیں؟ کس حد تک جو ہے وہ آپ دوسرے ہاسپٹل سے بہتر ہیں؟ ہم تو جتنی چیزیں ہماری جو باہر ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ پریگنینسی میں بیبی کو مانیٹر 2 طریقوں سے کرتے ہیں، ایک اس کے سارے ماں کے ٹیسٹ کرتے ہیں، بیبی کو اندر پیٹ میں دیکھا جاتا ہے، فیٹل انوملیز دیکھی جاتی ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے بیبی میں کوئی کسی قسم کا گروتھ ریٹارڈیشن ہے یا یعنی بیبی ویک رہ رہا ہے، ساری چیزیں ہم ان ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، ایگزیکٹلی ٹائم پہ ڈیلیور کرتے ہیں تو بچہ ہو جاتا ہے، ورنہ اسی میں اگر آپ غیر ضروری طور پہ وقت سے پہلے کریں گے تو بیبی پری میچور ہونے کی وجہ سے پرابلمز ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ زیادہ ڈیلے کریں تو بیبی کی ماں کے پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے، یہ چیزیں ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتی، وی مانیٹر ایوری تھنگ، اور ساتھ ساتھ جو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کرتی ہوتی تو فیٹ مانیٹرنگ کی جاتی ہے مشینز لگا کے، اور اس کے بیبی کے پیٹرن سے وہ کتنا فٹ ہے وہ سارا ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے، اس میں ہمیں 24-48 آورس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ بیبی ٹھیک رہے گا اس دوران، تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ میچورٹی اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیفور بیبی از ڈیلیورڈ، کیونکہ بیسٹ انکیوبیٹر فار دا بیبی از مدرز یوٹرس۔ اگر وہ باہر جب آ جاتا ہے پھر وہ آپ کو انکیوبیٹر میں ڈالنا، دوسرا کرنا، پھر وہ پراپرلی مانیٹر کرنا، یہ فل فلیج جاب کی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر سونا، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر جو یہ آپریشن سسٹم ہے، اگر ہم سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پر دیکھنے میں ہوتا ہے کہ لین کے اندر خواتین کو لٹایا ہوا ہوتا ہے، اور لٹا کے دھڑ دھڑ جس طرح بکرا ذبح کیا جاتا ہے
बस जल्दी जल्दी उल्टा पुल्टा करके ऑपरेशन करके बाहर निकालते चले जाते हैं। मैंने भी बड़ी दुनिया बाहर की देखी है और मेरा ताल्लुक भी गैर मुल्की टीवी चैनल से है। वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कोशिश ये की जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाया जाए। तो आप क्या समझती हैं, क्या वहाँ पर अभी भी नॉर्मल डिलीवरी सिस्टम जो है वो अपर है और बहुत ही मजबूरी में जाकर वहाँ पे जो है वो ऑपरेशन किया जाता है, जबकि यहाँ पर हर दूसरा पेशेंट जो ऑपरेशन की तरफ जा रहा है? क्या है वजूहत, क्या है, क्या यहाँ की आबो हवा में तब्दीली आ गई है, क्या यहाँ की अद्वियात सही नहीं है, क्या खुराक के अंदर ऐसी तब्दीली आई है, कौन सी ऐसी चीज़ है? देखिए वहाँ पे सी सेक्शन का इंसिडेंस डेफिनेटली यहाँ से बहुत कम है। उसका ये रीज़न है कि अकाउंटेबिलिटी है, जिस तरह हमने पहले भी कहा। ये नहीं हो सकता कि क्लिनिशियन अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर सी सेक्शन कर ले। दे हैव टू जस्टिफाई अगर वो सी सेक्शन कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी का वहाँ प्रॉपर ट्रायल दिया जाता है, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ, और एंड तक वो कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी। और जिस तरह यहाँ पे प्रोफेसर सईद साहब ने भी आपको मेंशन किया, हमारे सेटअप में इधर अगेन नॉर्मल डिलीवरी का इंसिडेंस बहुत हाई है, इस वजह से क्योंकि वी ट्राई एंड फॉलो सिमिलर प्रैक्टिसेस। हम भी एंड तक कोशिश करते हैं और यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर और इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, क्योंकि सी सेक्शन टेक्स लॉट लेसर टाइम एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, लोग जल्दी जल्दी फारिग होने के लिए सी सेक्शन कर देते हैं। पेशेंट रिक्वेस्ट भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है। यूके में भी देर आर पेशेंट जो रिक्वेस्ट करते हैं हमारा सी सेक्शन करते हैं, जो ज़रा होते हैं नॉर्मल डिलीवरी। अगेन वो एक क्लिनिशियन नहीं डिसाइड कर सकता उनका सी सेक्शन करना है कि नहीं करना। उनको 3 क्लिनिशियंस की परमिशन लेनी होती है बिफोर सी सेक्शन इज डन। तो वहाँ पे वो नेचुरली ट्राई करते हैं कोशिश के नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा प्रमोट किया जाए और सी सेक्शन के लिए जितनी हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं करते हैं। फिर ऑब्वियसली अगर वो 3 क्लिनिशियन से भी ना पेशेंट रीज़न आउट हो तो फिर उनका सी सेक्शन कर देते हैं। वहाँ का ये प्रोटोकॉल है। और जिस तरह भी आपने डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि यहाँ पे हम क्या फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं, उन्होंने आपको ऑब्स्टेट्रिक्स का बताया। इवन गायनी की हम यहाँ पे बहुत एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ पे ऑफर होती है, जो कि बहुत इंटरनेशनल सेंटर्स के अंदर उस हद तक नहीं होती जितनी हम यहाँ पे करते हैं। इसी तरह हिस्ट्रोस्कोपी और बहुत एडवांस गायनी प्रोसीजर्स भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इवन कैंसर के केसेस, इनफर्टिलिटी के केसेस, इन एडिशन टू बिनाइन गायनेकोलॉजी के केसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसकी के बाद अमूमन हमने देखा है कि चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा के आती हैं या आपके पास से करवाती हैं, देखने में यह है कि ऑपरेशन के बाद ख़वातीन के जिस्म में बेढंगा बन क्यों आ जाता है, उनके हिप्स बढ़ जाते हैं, पेट बढ़ जाता है। जबकि मैंने बाहर देखा है कि 3-3, 4-4 जो ख़वातीन बच्चे पैदा करने वाली ख़वातीन हैं स्लिम नॉर्मल होती हैं। तो ऐसी कौन सी यहाँ वजूहत है? क्या ऑपरेशन के दौरान अमूमन जो कहा जाता है, मुझे तो इसका नहीं पता कि पेट में हवा भी भर जाती है या बेहतियाती की जाती है, या ख़वातीन की तरफ से ऐसी कौन सी बेहतियाती होती है जिसकी वजह से उनका जो जिस्म जो है वो बेढंगा हो जाता है? और दूसरा, एक ख़वातीन ऑपरेशन के ज़रिए कितने बच्चे पैदा कर सकती है? पहले तो ये बात है कि ऑपरेशन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, थोड़ा सा वजन ज़रूर बढ़ता है, ठीक है। फिर ये है कि ऑपरेशन के कुछ देर के बाद, तकरीबन एटलीस्ट 4-5 वीक्स एटलीस्ट, नहीं तो प्रेफरेबली 6 to 7 वीक्स के बाद उनको ज़रूर एक्सरसाइजेज बतानी चाहिए, ज़रूर एक्सरसाइजेज बतानी चाहिए। तो काफ़ी हद तक एटलीस्ट 80 to 90% जो है बॉडी अपनी शेप में आ सकती है अगर वो उसको रेगुलरली करे। अगर वो उसको रेगुलरली ना करे तो फिर खिलाते भी काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन, कि वो जल्दी रिकवर करें, तो उसमें फिर थोड़ा सा आराम भी ज़्यादा करवा देते हैं, तो जिसकी वजह से फिर हर चीज़ बढ़ती चली जाती है। बाकी कितने ऑपरेशन, हम लोगों ने तो 7-8 ऑपरेशन किए हुए एक पेशेंट के ऊपर, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है वो मेरा ख्याल है कि 15 आयरलैंड सदर्न आयरलैंड 12-13 और 15, लेकिन 12 से 13 ऑपरेशन जी एक ही खातून। सदर्न आयरलैंड है ना, कैथोलिक्स है, वो ट्यूब ब्लॉक करने में बिलीव नहीं करते, ना कोई फैमिली प्लानिंग करते, तो वहाँ पे इस तरह के केसेस मिल जाते हैं। वरना बेस्ट में से 1 या 2 बच्चों की बात करते हैं। मतलब उनकी तादाद जो है 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आमतौर पे। नहीं, वैसे तो नहीं। सिजेरियन सेक्शन यहाँ पे तो लोग एक के बाद ही कहते हैं आइंदा सेफ नहीं होगा, लेकिन मेरे पास मिसाल के तौर पे 1-2 पेशेंट्स आई हैं जिनकी बेटियां होती जा रही हैं। हमारा कल्चर होता है कि जी बेटा जरूर पैदा हो। तो एक मेरे पास जब पेशेंट आई तो रो रही थी, उसको 4था सेक्शन था, उसने कहा जी लास्ट टाइम भी मेरी डॉक्टर ने मुझे बड़ा डांटा था, तो ये भी बेटी पता लगी है, अब आपने बता दिया मुझे। पहले उसने पूछा कि मेरी बेटी है कि बेटा, मैं कहा बेटी है, तो उसने कहा कि मैं तो फिर इसका मतलब मेरे तो घर उजड़ गया। मैं कहा क्या मतलब है?
کہ جی وہ تو پھر یا دوسری شادی کر لے گا تو میری تو 4 بیٹیاں ہو جائیں گی، تو میں تو بیٹا پیدا کرنا چاہتی ہوں. میں کہا چلو اگر ادھر آپریشن کرواتی کوشش کریں گے تو تمہارا ایک اور چانس لے لینا. وہی ہوا، اس نے چانس لیا، پھر دوبارہ بیٹی سی، پھر وہ ہاسپٹل، پھر اس پہ ہوا. الٹیمیٹلی میں نے اس کے 7 آپریشنس کیے سیزیرین ٹوٹل. میں نے پھر بھی کہا بھی کرنا تو میں بتاؤ. کہتی جی بس. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی جب ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں اب تو میرا خیال ہے پسلی نہیں رہی، نہ یہ اتنی ہمت کرے گا دوسری شادی کی. سو اس طرح ہو جاتا ہے ٹائم. یہ ایک ہیومن کنسیڈریشن ہے، ناٹ دیٹ. عام طور پہ 3 سیزیرین کے بعد ذرا یوٹرس میں اتنی ویکنس آئی تھی کہ لوگ ڈرتے ہیں اوبیسلی یوٹرس کھل نہ جائے. لیکن اگر آپ کے پاس آپ اسپیشل پین لیں، پہلے ایک تو اچھا آپریشن کیا اور پھر اس کو مانیٹر کرتے رہیں الٹراساؤنڈ پہ، تو آپ کر سکتے ہیں سیفلی. وہ بڑے چند ایک لوگوں میں جن کا آئیڈیا ہے بیسکلی ان کا گھر بسانے کا، اس چکر میں کرتے ہیں. ان کو سارا ایکسپلین کرتے ہیں. ہوتا رہا اللہ فضل ہے، کبھی کسی کی یہ نہیں ہوا کہ میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں تو اس کی ڈیتھ ہو گئی کہ بچے تو نہیں پھٹ گیا، ایسا کچھ. ڈاکٹر صاحب کیا ڈاکٹرس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور کیا ابھی بھی جو ہے سینٹر چل رہے ہیں اور ان کے آئے دن کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کیسز وہ ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی اس کے اوپر کوئی مطلب کوئی کنٹرول نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے اندر کیا اس وقت قوم کو فیملی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے؟ بات سنیں، یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ کویشچن پوچھا. میں بڑا اس پہ سور ہوں. جو پڑھے لکھے ویل ٹو ڈو پیرنٹس ہیں وہ آج کل 2 بچے زیادہ سے زیادہ 3 کرتے ہیں، 2 کے بعد ہی بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے نیچے بہت پور کلاس ہے وہ ہر سال کے بعد ایک بچہ پیدا کرتے ہیں، پیدا کر کے گلیوں میں پھینکتے جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. ان ڈیو کورس آف ٹائم ہماری آبادی ان پڑھ الٹریٹ لوگوں کی بڑھ رہی ہے، ایجوکیٹڈ لوگ، کیئرنگ لوگ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی سے ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے. ہمارا بڑا اگریسو کلچر، آپ کسی سڑک پہ دیکھ لیں، کسی پہ دیکھ لیں. دس از دا ریزن. بیسکلی جو پڑھ لکھ کے ہیں، جو اپنے بچوں کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں، ان کے ہر چیز کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، 2 سے 3 سے زیادہ پیدا کر ہی نہیں سکتے. ایکسپینسز، ایجوکیشن، کیونکہ گورنمنٹ کے لیول پہ تو آپ کے پاس نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ اسکولنگ ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. سب پیرنٹس نے اپنا کرنا ہے، اور اگر اچھا کرنا ہے تو آپ کو پرائیویٹ کروانا ہے. گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں سفارش سسٹم ہے، لوگ سفارشوں سے لگتے ہیں، جو سفارشوں سے لگیں گے اس میں اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا. بڑی سمپل سی بات ہے. ڈاکٹر زونا بتائیے گا کہ مستقبل میں اب کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اب کیا مزید امریکہ جا کے بڑا اس سے کورس کریں گی، یہیں پر ہی آپ اپنی اس پریکٹس کو اپنے والدین کی طرح اس کو کیری آن کریں گی اور اس کو جدید طریقے سے چلائیں گی؟ جی انشاءاللہ میرا یہی ارادہ ہے کہ میں ادھر ہی انشاءاللہ پریکٹس کروں گی. جو بھی انٹرنیشنل کورسز ہوتے ہیں، جو کوئی کانفرنسز ہوتی ہیں، میں کوشش کرتی ہوں میں اٹینڈ کروں اور پھر آ کے مزید چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے. ایز اٹ از آئی ایم ویری سیٹسفائڈ ود واٹ وی آر ڈوئنگ، اور انشاءاللہ وی اسٹرائیو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ دس اینڈ امپروونگ اٹ فردر. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے، یہ بتائیے گا کہ بلڈ پریشر، شوگر اور ڈپریشن سمیت اور بہت ساری لاتعداد بیماریاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر گروپ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ادھر سے میڈیسنز بھی سم ٹائم 2 نمبر میڈیسن مارکیٹ میں بھری پڑی ہیں. تو جب آپ ایک پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹریٹمنٹ کے دوران اور خاص طور پہ آپریشن کے دوران اس میں بلڈ پریشر، شوگر اور بہت ساری بیماریاں ہیں، تو آپ ان میں خاص کس چیز کو آپ مانیٹر کرتے ہیں جس سے آپ کا پیشنٹ بھی اور اس کی بیبی بھی سیف رہے؟ نہیں، اگر آپریشن سے پہلے کرنا ہے جس کو پری آپ مینجمنٹ کہتے ہیں، اس میں تو ہر ایک چیز کو نارملائز کر کے آپریشن کیا جاتا ہے. اگر آپ کو ایمرجنسی میں کوئی آپریشن کرنا پڑ جائے تو 2 چیزیں کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتی. ایک ڈائبٹیز کا کنٹرول ہونا، شوگر کا، اور دوسرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے یا بہت ہی لو ہو، ان کو اسی وقت میڈیسنس کے ساتھ مینیج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال، آپ بھی میرا خیال ہاسپٹل میں سرکاری ملازم رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، جی. تو اور اب آپ پرائیویٹ پریکٹس کر رہی ہیں اپنے کلینک میں ہی ڈاکٹر صاحب کے زیر سایہ، اور ڈاکٹر صاحب ایک ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت نفیس ہے آپ کی طرح ہی، اور زونا تو ماشاءاللہ بڑی. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے اپنے اس آپریشن کے دوران کوئی ایسا کرونیکل دوران آپریشن کے واقعہ ہو جو ڈاکٹر صاحب اور آپ نے ایک دم پریشان ہو گئے ہوں اور آپ نے اس کو کنٹرول کر کے بچہ کی زندگی کو بچا لیا ہو؟ 2-3 کیسز ایسے ہیں جس میں بالکل جو پیشنٹ ہمارے پاس پہنچا اس میں بلڈ پریشر نہیں تھا، پلس بھی بہت مشکلوں سے فیل ہو رہی تھی. اس نے اندر اس کی ایکچولی ٹیوب کے بیچ میں پریگنینسی ہو گئی ہوئی تھی اور وہ پھٹ گئی ہوئی تھی، اور اس کو کہیں دور سے لے کر آئے
تو جب مجھے پتا چلا کسی پیشنٹ کا فون آیا کس طرح سے وہ ہیں تو یہ کچھ ہو رہا ہے تو آئی تھاٹ کہ بس آئی وازنٹ ایبل ٹو سٹ بیک. سو میں لٹرلی جو ہے میں نے اس کو بلایا, وارڈ بوائے کو بلایا, میں کہ چلو اسٹریچر لے کے نیچے چلیں, کیونکہ آئی واز تھنکنگ کہ وہ بہت سیریس کنڈیشن میں پیشنٹ آ رہا ہے. جب وہ پیشنٹ آ کے ان کی کار رکی تو اس کے ہسبینڈ نے اس کو ایسے اپنے جو ہے نا بازوں پہ اٹھا لیا. آئی تھاٹ کہ دس از دا پیشنٹ. خیر اس کے بعد میں نے کہا بھاگو وہاں سے, اسٹریچر پہ ڈالا اور اسٹریٹ ٹو تھیٹر, کیونکہ میں نے ہر چیز تیار کی ہوئی تھی. اور اس میں جو اس کی ٹمی تھی, کافی پتلی پیشنٹ, جو ٹمی تھی یہاں تک آیا ہوا تھا, سارا بلڈ اس کا ٹمی کے اندر تھا. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا بلڈ گروپ کیا ہے. صرف یہ تھا کہ اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ تھوڑا سا وہ دے کے یہ اینستھیزائز کر کے, اور جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو روک دیں گے تو شاید اس کے بچنے کے چانسز ہوں گے. اینڈ دیٹس واٹ وی ڈیڈ. اور پیشنٹ ماشاءاللہ اس کے بعد اس کے 2 بیبیز ہوئے. وہ فرسٹ اس کی پریگنینسی تھی جو کہ ایکٹوپک تھی, ٹیوب برسٹ ہو چکی ہوئی تھی, سارا بلڈ اندر تھا, اور اس طرح سے پھر ہم دونوں نے جلدی سارا کچھ کیا. وہ کسی اور اسپتال میں داخل تھی پرائیویٹ میں, وہ کہتے رہے تمہیں گیسٹرو ہے, کچھ پیشنٹ جب کولیپس کر گئی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے اور پھر لے جائے. یہ بات کسی بات کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ نے ابھی دیکھا ملاقات پروگرام میں ایک فیملی انٹرویو میں نے کیا ہے, اور بڑا دلچسپ انٹرویو تھا. پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید صاحب اور ڈاکٹر روحی سعید صاحبہ, اور خاص طور پر ان کی بیٹی زونس سعید جو کہ لندن سے کورس کر کے آئی ہیں, اور انہوں نے گائنی کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں. ہمارے ہاں کچھ ہاسپٹلز ہیں جو بہت اچھا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, اور جن میں ڈاکٹر سعید صاحب کا جو یہ ہاسپٹل ہے یہ بہت بہترین, اس کے شمار بہترین ہاسپٹلز میں جدید لیبارٹری ہے, جدید اکوپمنٹ موجود ہے. تو ناظرین آپ ان کا انٹرویو دیکھ چکے ہوں گے, یقیناً اس سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے, خاص طور پر زچہ و بچہ کے دوران خاتون کو کون کون سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اور ان کو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے تاکہ ان کی ڈیلیوری آسان ہو سکے. اور تو یقیناً آپ ہمارا پروگرام دیکھ کر جو ہے اس کے حوالے سے یقیناً ہمیں آپ اس کا اچھا فیڈ بیک دیں گے. لائیو کال ہم اپنے اس پروگرام میں اس لیے نہیں لے سکے کہ ناظرین ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. دوبارہ پھر ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کے میزبان اظہر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Preview.